Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ عزیز ساتھیو، قرآن میں روزوں کے تعلق سے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ تمہیں پر فرض کیے تھے بلکہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی یہ ہم نے فرض کیا ہوا ہے۔ اور فرض کرنے کی غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا نام ہے، اللہ کے غضب سے ڈرنے کا نام ہے۔ تقوی کا مادہ وقع یوقی، سب سے بہترین تشریح جو اس کی ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں ایک مکالمہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو کبھی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو؟ کہا ہاں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ دامن کو اپنے سمیٹ لیتے ہیں اور بچتے بچاتے جو ہے نکل جاتے ہیں کہ کہیں دامن جو ہے کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقوی یہی ہے، یعنی دنیا میں رہ کر، دنیا بسر کرتے ہوئے، دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی رعنائیوں سے، دنیا کی حسن و اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جائے، یہ تقوی ہے۔ دنیا سے جو حاصل کرنا ہو، دنیا سے جو لینا ہو، جتنی انسان کو ضرورت ہو وہ ضرور حاصل کرے، لیکن اس دنیا میں گم ہو جائے، اس کی رعنائیوں میں، چکا چوندھ میں انسان جو ہے گم ہو جائے، یہ انسان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ یہ تقوی کی صفت اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے بندے میں۔ رمضان میں، روزے میں انسان جو ہے بالعموم بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بھوکا پیاسا کیوں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو طلوع فجر سے لے کر مغرب تک اس کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ بیوی سے جو اپنی جنسی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اصل میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کے جو بہیمی جذبات ہوتے ہیں، جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر الگ الگ قسم کی تمنائیں جو ہیں وہ انگڑائیاں لیتی ہیں۔ بہیمی جذبات جو ہے اس وقت بہت زوروں پر ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے انسان کے اندر، انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، یا اس کو پیٹ اس کا خالی ہو، یا اس کو حاجت کھانے کی اور اس کو کھانا نہ ملے، تو اس کے بہیمی جذبات جو ہے وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم توڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرشتوں کا معاملہ، فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، ان کا رزق جو ہے وہ تسبیح ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کچھ ایسے اس سے گزارنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لطیف جذبات پیدا ہوں۔ ہم بھوکے رہتے ہیں، یہ شہر الصبر ہے، شہر المواسات ہے، غمگساری کا مہینہ ہے۔ ہم بھوکے رہتے ہیں تو دوسروں کی بھوک کا ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم پیاسے رہتے ہیں تو دوسروں کی پیاس کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے دوسروں بندوں کے تئیں حساس ہوں، ان کی تکلیف کا اسے انہیں بھی احساس ہو۔ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تونگر بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے، وہ ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اتنی فراوانی سے نہیں دی، جو تنگ دست ہیں، جن کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت و مشقت کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ غمگساری کے جذبات اس مہینے میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ انسان جتنا اپنے بندوں کے کام آئے گا اتنا اس کا دل نرم ہوتا ہے، یہ تقوی کی صفت۔ انسان اتنا ہی متقی ہوتا ہے۔ متقی سے مراد یہ نہیں کہ آپ صرف اللہ اللہ کریں اور تسبیح کریں، خلق کے کام آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، ایک روایت میں آتا ہے الا الجوع، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں
جنہیں بھوک پیاس کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ. اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگے کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. یعنی اگر روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ ہم نے نہیں رکھا ہے تو یاد رکھیں کہ صرف یہ بھوک اور پیاس ہے جو ہمارے ہاتھ آئی، اللہ کے یہاں کوئی اس کا اجر نہیں ملنے والا ہے. اگر ہم اللہ کے یہاں اجر چاہتے ہیں تو اللہ ایمان و احتساب کے ساتھ وہ روزہ رکھیں. یہ تقویٰ ہے. اگر ایمان و احتساب نہیں ہوگا تو تقویٰ کی صفت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک کہ اسے توڑا نہ جائے، اس میں سوراخ نہ کیا جائے، پھاڑا نہ جائے. سوال ہوا، صحابہ نے پوچھا، عرض کیا کہ بما یخرقھا، کس چیز سے یہ ڈھال جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس ڈھال میں سوراخ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور غیبت، بکذب او بغیبت. جھوٹ اور غیبت یہ دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی کہ روزہ ان سے خراب ہو جاتا ہے. ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں غیبت سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں ہر وہ چیز، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. تو یہ جب جیسے روزہ ان سب چیزوں سے ہمیں روکتا ہے، یہ تقوی کو دیتا ہے. تقوی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں سے رک جائے. تقوی میں اصلاً تجنب پایا جاتا ہے، یعنی بچنا. یہ اکثر جو ہے یہ سلبی کیفیت کا نام ہے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ تمام تر سلبی کیفیت ہے، یہ ایجابی کیفیت بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف محبت سے لپکنے کو بھی تقوی کہتے ہیں. چونکہ اس میں تجنب پایا جاتا ہے، بچنے کی بات کہی جاتی ہے، اس لیے اس کو سلبی کیفیت میں شمار کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام تر سلبی ہے، یہ ایجابی کیفیت بھی ہے. محبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کو بھی تقوی کہتے ہیں. بلکہ دیکھا جائے تو محبت میں ہی اصل کام ہوا کرتے ہیں. من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو کوئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی میں سے، یہ محبت کی نشانیوں میں سے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 عشرے رکھے ہیں. پہلا عشرہ 10 دن جو ہے وہ رحمت کے، دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے، تیسرا عشرہ تیسرے جو آخر کے 10 دن ہیں 9 دن ہیں وہ جو ہے عتق من النار، جہنم سے، جہنم کی آگ سے خلاصی کے ہیں. یعنی پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بے پایاں ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کے معاملہ ہوتا ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. تو یہ تمام تر جو ہے وہ تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے میں تقوی کی صفت پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے روزے کو رکھا ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مہینے سے تقوی کی توفیق نصیب فرمائے، تقوی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، لوگوں کے مشکلات، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کی تکالیف کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.